يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك، يا نبي سلام عليك، يا رسول. کہ میری امت میرے اوپر درود پڑے اور رب ان پر رحمت نازل کرے. کیا پسند تھی حضور کی کہ میری امت مجھ پہ درود پڑے اور میرا رب رحمتوں کا نزول کرے. صحیح مسلم میں روایت ہے جو میرے اوپر ایک مرتبہ درود پڑتا ہے اللہ اس پہ 10 رحمتیں نازل کرتا ہے. اللہ اکبر. اور اگر درود کے ساتھ سلام بھی ہو تو مجھے ایک شعر اتنا اچھا لگتا ہے تو سادہ سا، پتہ نہیں اس کا وزن بھی ٹھیک ہے نہیں، کسی سادے سے بندے نے کہا ہے لیکن مجھے بڑا پسند آیا. بعض روح کھینچ لیتے ہیں نا. کسی نے کیا خوب کہا کہ درود پڑھنے سے ثواب ملتا ہے، سلام پڑھنے سے جواب ملتا ہے. کتنا سادہ اور کتنا خوبصورت. درود پڑھنے سے ثواب ملتا ہے، سلام پڑھنے سے جواب ملتا ہے. اور اگر حضور کی طرف سے وعلیکم السلام کے لفظ آگے تو اور کیا چاہیے. اس لیے کثرت سے حضور کو سلام کرو. یار آپ گلی سے بازار سے گزرتے ہوں تو کوئی لڑکا، کوئی بزرگ، کوئی شخص آپ کو روز سلام کرے تو ایک دن آپ پوچھتے ہیں نا یہ کون ہے، روز ہی سلام کرتا ہے، یہ کس کا بیٹا ہے، یہ روز سلام کرتا ہے. پھر کس دن آپ روک کے پوچھیں گے پتر کس کے پتر ہو، اتنے اچھے ہو کہ روز سلام کرتے ہو. تو ایک دن حضور بھی پوچھیں گے نا یہ کس کا پتر ہے، یہ کس کا بیٹا ہے، یہ روز مجھے سلام کرتا ہے. تو پھر حضور سے تعارف ہو جائے گا. اس لیے حضور کو سلام کیا کرو. حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں حضور کی بارگاہ میں جب آقا نے فرمایا نا کہ جمعے کے دن کثرت کے ساتھ میرے پہ درود پڑا کرو، تو میں نے عرض کی حضور جب آپ وصال کر جائیں گے تب بھی یہ عمل جاری رکھیں. تو حضور نے فرمایا اللہ نے مٹی پہ حرام کر دیا نبیوں کے جسموں کو کھائے. فنبی اللہ حی یرزق، نبی قبروں میں زندہ ہوتے ہیں اور انہیں رزق بھی دیا جاتا ہے. اس لیے جمعے کے دن کثرت کے ساتھ میرے اوپر درود پڑھو، میرے اوپر سلام پڑھو. اللہ اکبر. تو حضور فرماتے ہیں مجھے یہ بات پسند آتی ہے کہ کوئی میرے پہ درود پڑھے اور پھر رب اس پہ رحمت نازل کرے. اللہ اکبر. حضرت ابی بن قعب کہتے ہیں میں نے حضور سے کہا حضور میں چوتھا حصہ آپ پہ درود پڑھوں گا اور باقی جو 3 حصے ہیں دیگر وظیفے کر لیا کروں گا. تو آقا کریم نے فرمایا ما شئت وَإِن زِدْتَ فَهُوَ خَيْرٌ، جیسے تمہاری مرضی، لیکن اگر درود کو بڑھا دو تو ہوگا اچھا. تو میں نے کہا حضور میں آدھا وقت درود پڑھوں گا، آدھا دیگر وظیفے کروں گا. فرمایا ما شئت، جو تمہاری مرضی، لیکن درود کی مقدار بڑھ جائے تو اچھا ہوگا. میں نے کہا حضور میں 2 حصے درود پڑھوں گا، 1 حصہ باقی وظیفے کروں گا. فرمایا بہت اچھا، لیکن درود کی مقدار بڑھ جائے تو پھر اور اچھا ہوگا. عرض کی حضور میں پڑھوں گا ہی درود، میں سارا وقت درود پڑھوں گا. تو سنو میرے حضور نے کیا کہا، یہ ترمذی کی روایت ہے. حضور نے فرمایا پھر تیرے سارے دکھ مٹ جائیں گے، سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے. تو اس لیے کثرت کے ساتھ حضور پہ درود پڑھیں تو اس سے حضور بھی خوش ہوتے ہیں کہ میرے امتی پہ رب کی رحمتوں کا نزول ہو رہا ہے. رات خراب ہے، بس درود شریف پڑھو. میں نے تو چند دنوں سے مختلف کتابیں دیکھی ہیں، اس میں انہوں نے یہی حل لکھا ہے کہ جب سارے مسائل ناکام ہو جائیں درود شریف پڑھو. حضرت مولانا ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اولیاء اللہ میں گزرے ہیں، کراچی میں تھے، اب تو فوت ہو گئے. میرا خیال ہے کہ حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب بھی ان سے بیعت ہے اور ان کے شاید خلیفہ بھی ہوں. تو ایک آدمی کا شادی ہوئی، رشتہ ہوا، انہوں نے بڑے زیور شیور دیے اپنی بیٹی کو جہیز میں. بعد میں جھگڑا ہوا تو انہوں نے اپنا زیور بھی قبضہ کر لیا، سامان پہ بھی قبضہ کر لیا، ان کی بیٹی کو بھی مار کے گھر سے نکال دیا. پھر دیکھا کہ لاکھوں کے زیور ہیں، ایسے ہضم نہیں ہوں گے. جا کے پولیس میں بھی رپورٹ کرا گئی، وہ چوری کر کے لے گئی ہے، پرچہ بھی ان کے خلاف کرا دیا. اب وہ بیچارے مقدمے بھگت رہے ہیں. تو حضرت مولانا عبدالحی صاحب کی خدمت میں گئے، انہوں نے کہا سارے گھر والے بس درود شریف پڑھتے رہے.
اور دعا مانگ. اب سارے گھر والے دروشی پڑھ رہے ہیں. اللہ کی شان یہ ہے کہ چند دنوں کے بعد اس کا جو گھر والا تھا نا، اس نے طلاق بھی دی، اور وہ زیور لے کے ایک سنار کے پاس گیا کہ جی یہ میں نے بیچنے ہیں. انہوں نے کہا تم نے بنوائے کہاں سے تھے؟ انہوں نے کہا جی ہم نے کراچی سے بنانے کا، رسید لے آؤ پھر ہم لیتے ہیں، بغیر رسید کے ہم نہیں لیتے. انہوں نے کہا جی رسید تو تھی لیکن اب پتہ نہیں وہ ملتی ہے یا نہیں ملتی. وہ سمجھ گئے. انہوں نے اپنے لڑکے کو اشارہ کیا، وہ جا کے پولیس کو لے آیا. پولیس نے پکڑا، 2 لتر لگے. اس نے کہا یہ تو میری بیوی کے زیور ہیں، ہم نے خود چھپائے، خود جھوٹا پرچہ کرایا. تو اللہ کی رحمت سے وہ سارے کے سارے زیور بھی مل گئے، مقدمہ بھی ختم ہو گیا، وہ خود بھی جیل چلے گئے. تو درود کی برکت سے بڑی مشکل جو ہے وہ حل ہو جاتی ہے. شرط یہ ہے، یہ کہتے تھے کہ میری والدہ کو پچھلے 18 سال سے سر کا درد ہے، ہر طرح کا علاج بھی کروایا ہے، روحانی بھی جسمانی بھی، لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے. تو میرا بھائی گزارش یہ ہے کہ سب سے بہتر علاج یہی ہے کہ جب کوئی علاج اثر نہ کرے نا تو حضور کا درود پڑھیں. ایک تسبیح درود شریف، درود ابراہیمی جو نماز میں پڑھتے ہو نا جی، ہر نماز کے بعد پڑھ کے پانی پہ بھی دم کرو، ہاتھوں پہ بھی دم کر کے سر پہ پھیرے اور وہی پانی پیتی رہے، تو انشاءاللہ چند دن